بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر شازیہ ہے۔ ان دنوں میری پوسٹنگ ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ہوئی تھی۔ یہ گلگت کا ایک نواحی علاقہ تھا۔ یہاں سے اپنے گھر کا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے میں زیادہ تر وقت یہیں گزارتی تھی۔ مگر یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج مختلف تھے۔ اکثر حویلی کی خواتین لیڈی ڈاکٹرز کو 3-4 گنا زیادہ معاوضہ دے کر اپنے گھر بلا لیتی تھیں۔ یہاں کی عورتوں کا گھر سے نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور خاص کر جب کسی خاتون کی ڈلیوری کا کیس ہوتا تو تب تو ہر صورت مجھے ان کے گھر جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں مجھے یہاں کے ہر گھر کو جاننے کا موقع ملا، لیکن میری ڈاکٹر کے ابتدائی دنوں میں ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو میں آج تک بھلا نہیں پائی۔ اس دن موسم ابر آلود تھا، بارش ہونے کو تھی۔ میں ہاسٹل جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے کلینک کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک بڑی سی کار مجھے لینے آئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ حویلی سے بلاوا آیا ہے۔ آقا انجم کی گاڑی اس سے پہلے بھی مجھے کئی بار لینے آئی تھی۔ ان کی چھوٹی بہو اقرا امید سے تھی۔ تقریباً 4-5 مہینے سے میں اس کے چیک اپ کے لیے جاتی تھی۔ اقرا کے کیس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں جس کا ذکر میں نے اس کے شوہر اور اس کے گھر والوں سے بھی کیا، لیکن شاید کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے انہیں کہا تھا ڈلیوری کے وقت اسے بڑے ہسپتال لے جایا جائے، لیکن آج 5 مہینے بعد بلاوا آنے کا مطلب یہی تھا کہ اقرا کی ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے دیر نہ کی اور ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سر پر دوڑتی ہوئی حویلی کے دروازے پر جا پہنچی۔ تب تک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اندر لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا اقرا تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ کمرے میں اس کی خواتین رشتہ دار کا جمگٹھا لگا ہوا تھا۔ میں نے سب کو باہر نکالا اور ڈلیوری کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو عورتیں واپس کمرے میں امڑ آئیں، لیکن کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، کیونکہ میرے ہاتھ میں جو بچہ تھا وہ زندہ نہیں مردہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے تو اس بات کی توقع پہلے ہی تھی، کیونکہ اقرا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مردہ بچے کو دیکھتے ہی کمرے میں موجود خواتین کو سانپ سونکھ گیا۔ کسی نے کہا مائی نذیرہ کو بلا لاؤ۔ مائی نذیرہ کون تھی یہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مائی نذیرہ ایک باوقار خاتون کے روپ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ نذیرہ کی عمر تقریباً 60 سال سے اوپر کی ہوگی، مگر اس کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا نور تھا جو اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر سب عورتوں نے عزت سے سلام کیا، جبکہ اقرا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی وہ ابھی تک غمگین ہی تھی۔ اس نے مائی نذیرہ کے آنے کا نوٹس نہیں لیا۔ اقرا نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مائی نذیرہ کو سب نے سلام کیا۔ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اب تھوڑی دیر کے بعد ہی جانا ممکن تھا۔ بہرحال مائی نذیرہ بیٹھی تو عورتیں اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ عورتوں نے مائی نذیرہ کو اقرا کے حق میں دعا کرنے کا کہا تو نذیرہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اقرا کے لیے دعا کی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو 60 سال کی عمر میں بھی نہایت چاق و چوبند نظر آتی تھی۔ جاتے ہوئے وہ اقرا کے پاس آئی، اس پر دم کیا، پھر سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، میری بچی تو فکر نہ کر، جو تیرے نصیب میں ہوگا تجھے مل کر رہے گا۔ یہ سننا تھا کہ اقرا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور سرخ آنکھوں کے ساتھ حقارت بھرے لہجے میں اس پر گرجتے ہوئے بولی، مائی نذیرہ، اگر تم اتنی ہی اللہ والی ہو، بڑی تمہاری دعائیں لگتی ہیں، تو تمہیں خود اپنے نصیب کی اولاد کیوں نہیں مل جاتی؟ اقرا کا انداز تحکمانہ بھی تھا اور وہ مائی نذیرہ کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس بات نے نذیرہ کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد کر دیا۔ یوں لگا جیسے برسوں سے قائم اس کا مان ٹوٹ گیا ہو۔ کمرے میں موجود باقی عورتیں کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور اقرا کی بدتمیزی پر توبہ کرنے لگیں۔ کچھ نے مائی نذیرہ کی طرف ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ اقرا کو بد دعا نہ دینا، غصے میں اس طرح کی بات کر گئی ہے، لیکن بات یہ نہ تھی۔ نذیرہ کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے نم آنکھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ عورتیں اس کے پیچھے لپکیں، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک عورت سے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ سب اس کی عزت کیوں کر رہے تھے؟ اقرا کی اس کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ میں نے ایک ساتھ سوال پوچھے تو کہنے لگی، مائی نذیرہ کی یہاں پر ہر عورت عزت کرتی ہے، کرے بھی کیوں نہ، وہ بہت نیک خاتون ہے۔
لیکن نہ جانے اس بدبخت کو کیا ہو گیا کہ اس نے ان کا دل دکھایا۔ اب تو اللہ ہی اس پر رحم کرے کہ اس نے ایک اللہ والی کا دل دکھایا ہے۔ وہ اقرا کی طرف تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ مائی نذیرہ کی اتنی عزت کیوں ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد بارش بند ہو گئی۔ مجھے چائے پانی پلا کر رخصت کر دیا گیا۔ حویلی میں ایک عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ اقرا ماں نہیں بن سکی، اس بات کا مجھے بھی دکھ تھا، لیکن قدرت کے فیصلوں پر کوئی کیا کر سکتا ہے سوائے سر تسلیم خم کرنے کے۔ میں ہاسٹل پہنچی تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ چائے بنائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بارش کے موسم میں مجھے گہری نیند آتی تھی۔ یہاں آ کر مجھے گھر والوں کی بھی یاد آتی تھی۔ میرا دن مصروف نہ گزرتا تھا۔ اس علاقے کے مریض بھی کم ہی ہوتے تھے۔ دن کا زیادہ تر حصہ میں فارغ بیٹھی رہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی ایک نہ ایک دن میری یہاں سے پوسٹنگ ہو جائے گی، تب زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بہرحال ایسا تو کچھ نہ ہوا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران اقرا 2 بار ماں بننے کے حق سے محروم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد تو دی تھی، مگر وہ اولاد پیدا نہ کر سکی۔ اس کی خوشیاں ادھوری رہ جاتیں۔ اقرا کا کئی بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا گیا، لیکن کسی سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ اب تو اس نے بھی ہار مان لی تھی۔ وہ اداس رہنے لگی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا اس کا شوہر اسے دوسری شادی کی دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ بہرحال ایک دن بارش کا موسم تھا، باہر کافی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ میں اپنے کلینک میں ہی رکی ہوئی تھی۔ میں نے شکور بابا سے چائے لانے کا کہا اور خود کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر باہر بارش کا نظارہ کرنے لگی کہ اتنے میں مجھے کھڑکی سے اپنے کلینک کی طرف ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ آدمی نے اوپر برساتی اوڑھ رکھی تھی، جبکہ وہ اپنے چلنے کے انداز سے بہت عجلت میں لگ رہا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے خود ہی اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جی کہیے کیا بات ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہانپتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر نے جی جلدی کیجیے، آپ کو مائی نذیرہ نے بلایا ہے۔ مائی نذیرہ کا نام سنتے ہی 1.5 سال پہلے کا واقعہ میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ عورت واقعی ایک الگ شخصیت کی مالک تھی۔ مائی نذیرہ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، زیادہ سوال نہ کریں خدا کے لیے، انہوں نے آپ کو جلدی بلایا ہے، سو چلیے۔ بہرحال میں نے مختصر سا سامان لیا۔ ظاہر ہے مائی نذیرہ کی کسی جاننے والی کا کیس ہوگا۔ سامان پیک کر کے میں اس شخص کے ساتھ آ گئی۔ اس نے مجھے ایک چھتری دی۔ ہم پیدل ہی چلنے لگے۔ تھوڑی دور چلتے ہی مائی نذیرہ کا گھر آ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ نذیرہ میرے اتنے قریب رہتی ہے۔ بہرحال لیکن اس آدمی کے تیور مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے ایک کچے سے گھر میں لے گیا جس کا ایک برآمدہ تھا اور دوسرا حصہ پکا تھا۔ پکے حصے میں داخل ہوتے ہی مجھے گھر میں ایک پراسرار خاموشی کا احساس ہوا۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، تقریباً سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے کچھ دماغ میں کھٹکا ہوا کہ کہیں یہ شخص مجھے کسی اور وجہ سے تو یہاں نہیں لایا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ اطمینان سا ہوا۔ کہاں ہے نذیرہ؟ میں نے پوچھا۔ جی آپ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ مجھے اس گھر کے آخری کمرے میں لے آیا جو قدرے بہتر حالت میں تھا۔ میں نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو بیڈ پر مائی نذیرہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اسے دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی۔ میں بلا خوف و خطر کمرے میں داخل ہو گئی۔ مائی نذیرہ کو سلام کیا۔ کیسے بلایا مائی جی؟ میں نے ادب سے پوچھا تو وہ بولی، بیٹی تمہاری ضرورت تو ہر عورت کو پڑتی ہے یہاں، مجھے بھی پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ پیشنٹ کہاں ہے؟ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ میری بات پر مسکرا دی۔ میں نے تمہیں اپنے لیے بلایا ہے، میں امید سے ہوں، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ مائی نذیرہ کی بات پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے تو غور ہی نہیں کیا۔ مائی نذیرہ نے کمبل کھسکایا تو اس کا پیٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ قدرت نے بھی وقت پر اس کی گود ہری کر دی۔ یہ سب کیسے ہوا مائی نذیرہ؟ میں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے چہرے پر خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ تو زیادہ سوال نہ کر، میں بہت تکلیف میں ہوں، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ مائی نذیرہ پختگی سے بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بلا کا صبر تھا۔ میں تو بھول ہی گئی کہ اس حالت میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا باکس لایا، مائی نذیرہ کو ایک انجیکشن لگایا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مائی نذیرہ بالکل بھی تکلیف میں نہ لگ رہی تھی۔ تخلیق کے درد سے تو خیر ہر عورت گزرتی ہے، لیکن مائی نذیرہ کا چہرہ بالکل خاموش اور پرسکون تھا۔ 10 منٹ کے بعد مائی نذیرہ نے ایک خوبصورت گول مٹول سے بچے کو جنم دیا۔ بچہ اتنا صحت مند تھا
کہ میں نے اسے دیکھتے ہی ماشاء اللہ کہا۔ اس کے رونے کی پہلی آواز پر ایک بزرگ سی شخصیت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ تھا، بال سفید ہو چکے تھے، وہ بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا لیکن ابھی تک تنومند تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے آگے بڑھ کر بیٹے کو لے لیا اور سینے سے لگا کر بولا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیشہ ہماری لاج رکھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا۔ وہ پیار بھری نظروں سے مائی نذیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ مائی نذیرہ کے گال حیا کی سرخی سے لال ہو رہے تھے۔ وہ 16 سال کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ یہی نہیں، مائی نذیرہ کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ وہ آج بھی کسی جوان عورت کی طرح مضبوط اور توانا ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، میری خوب خاطر تواضع کی، دیسی گھی میں روٹی کی چوری بنا کر دی جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ آج بھی موسم ویسا ہی تھا۔ مجھے نذیرہ کے گھر میں رکنا پڑا۔ میں نے نذیرہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تو کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں حیران تھی کہ میں نے اس سے پہلے مائی نذیرہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بیوہ ہے، پھر شوہر کہاں سے آ گیا؟ میرا سوال شاید وہ بھانپ گئی تھی، تبھی کہنے لگی، بیٹی تم کچھ کھا پی لو، میں تمہیں اپنی ساری کہانی سناتی ہوں۔ کھانے کے بعد فارغ ہو کر وہ کچھ یوں مخاطب ہوئی۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی جب مجھے اصغر علی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اصغر علی میرے تایا کا بیٹا تھا۔ ہمارے خاندان میں شادیاں گھر سے باہر نہیں کی جاتی تھیں، پھر وٹے سٹے کا رواج اتنا سخت تھا کہ کہیں پر بھی شادی ہوتی تو اس کے بدلے میں رشتہ لیا بھی جاتا اور دیا بھی جاتا۔ گاؤں میں جو لڑکیاں بھائیوں کے بغیر پیدا ہوتی ان کے رشتے نہ ہوتے تھے، اسی طرح جن بھائیوں کی بہن نہ ہوتی انہیں بھی لڑکی بیاہنے میں مشکل ہوتی تھی۔ لیکن میں اور اصغر علی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں بھائی اور بہن کی تعداد تقریباً ایک جیسی تھی۔ اصغر علی کی بڑی بہن کی شادی میرے بھائی احمد سے طے تھی۔ چونکہ میرا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا تھا، اس لیے طے پایا کہ پہلے اصغر علی اور شہناز کی شادی کر دی جائے۔ اس کے تقریباً 6 مہینے کے بعد میری اور اصغر علی کی شادی طے تھی۔ ہم دونوں پریمی تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ 6 مہینے انتظار کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر پھر اصغر کے پیار میں اتنی طاقت تھی کہ دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ میرے بھائی اور بھابھی کی شادی کے بعد ہم دونوں کی ملاقاتوں میں شدت آ گئی۔ بھابھی کی وجہ سے اب آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں زیادہ تر بھابھی کے ساتھ ہی رہتی، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہونے لگا کہ شہناز میرے بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ شہناز کی ان حرکتوں پر میں نے اسے کئی بار تنبیہ کی کہ کسی دن تم اگر پکڑی گئی تو پھر تمہارا گھر برباد ہو جائے گا اور ہماری بھی شامت آئے گی، مگر شہناز باز نہ آئی۔ وہ اپنے عاشق شکور سے ملتی رہی، یہاں تک کہ اس نے ہر حد پار کر لی۔ میں نے اسے اس بار بھی تنبیہ کی کہ تم باز آ جاؤ، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ دونوں ملتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہ خبر جب گاؤں سے ہوتی ہوئی میرے بھائی کے کانوں تک پہنچی تو وہ تلملا اٹھا، یہ سوچے بنا کہ اس کی بہن کا گھر بھی اجڑ جائے گا، اس کا رشتہ کبھی نہ ہو پائے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی طلاق دینا گاؤں میں بڑا ہی معیوب سمجھا گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں، ایسا ہمارے خاندان میں کبھی نہ ہوا تھا۔ بالآخر اس مسئلے کے حل کے لیے ایک پنچایت بیٹھی۔ بھائی تو کیا، پورا گاؤں بھابھی کے کردار کا گواہ تھا۔ اب اس مسئلے کا کوئی حل تو نہیں نکل سکتا تھا، لیکن اصغر کے گھر والوں نے دباؤ دینا شروع کر دیا کہ وہ بھی مجھے نہیں رکھیں گے۔ ویسے بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس رشتے کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں جانتی تھی اس کے بعد کیا ہوتا۔ مجھ پر بھی ہمیشہ کے لیے اصغر علی سے ملنے کے دروازے بند کیے جاتے اور اصغر کو بھی مجھ سے جدا کر دیا جاتا۔ لیکن اس رات محبت نے جوش مارا۔ میں نے نہ ماضی مستقبل کا سوچا، بس اپنے اور اصغر علی کے پیار کو دیکھا اور اس کے پاس آ گئی۔ اصغر علی بھی شاید اسی جرأت کا منتظر تھا۔ میری بہادری نے اسے بھی اکسایا اور وہ مجھے لے کر راتوں رات گاؤں سے نکل گیا۔ ہم نے گاؤں سے دور جا کر نکاح کیا، میاں بیوی کے رشتے میں بند گئے، لیکن ہم دونوں کو والدین کی عزت کا بھی خیال تھا۔ وہ مجھے واپس گاؤں لے آیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں ایک نیا کوہرام مچ گیا۔ اصغر علی کے والدین نے اسے لعن طعن کی۔ میرے ماں باپ تو جیسے میری جان کے دشمن ہو گئے۔ میں سب کے طعنے برداشت کرتی رہی، سب کی مار کھاتی رہی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن پھر سب نے اصغر علی کو مل کر بہکانا شروع کر دیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے ورنہ خاندانی دشمنی کا آغاز ہو جائے گا۔
असगर अली मुझसे बेपनाह प्यार करता था, मेरे बगैर वो कैसे रहता। उसने मुझे तलाक न दी, फिर एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने हमेशा के लिए मुझे इंतज़ार की सूली पर लटका दिया। तलाक देने से बचने के लिए वो हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर चला गया। इस सदमे ने मुझे निढाल कर दिया। मैं हालात का मुकाबला करने के लिए अकेली रह गई, मगर शायद असगर अली का फ़ैसला भी ठीक था। उस दिन के बाद से मुझ पर कई मौके आए कि अपने जज्बात को तस्कीन देती। उसके गुज़रे 4 साल बाद वालिदैन ने मुझ पर शादी के लिए ज़ोर देना शुरू किया, लेकिन इस बार भी कुदरत ने मेरा साथ दिया। मेरी शादी जिस शख्स के साथ तय की गई, शादी से 1 हफ़्ता पहले खाई में गिरकर उसकी मौत वाक़ई हो गई। दुनिया की नज़र में मैं मनहूस ठहराई गई। लोग मुझे नहूसत से भरी पोटली समझते थे, जबकि मेरे लिए ये सब काबिल राहत था, क्योंकि मैं यही चाहती थी कोई मुझसे शादी करने की ख्वाहिश न करे। अब तो मेरा रास्ता आसान था, मैदान साफ था, किसी को मुझसे कोई उम्मीद, कोई गर्ज न थी। मैं एक कोने में पड़ी बेकार शय की तरह हो गई। गांव की औरतें मुझसे मिलने से कतराने लगीं, लेकिन मैं वफ़ा की मूरत बनी रही। अपने शौहर से वफ़ा की कसम खाई थी, सो सारी उम्र निभाई। मेरे शौहर को गए हुए सालों गुजर गए, तब मैंने अल्लाह से लू लगा ली। मैं अल्लाह से दुआ करती कि वो मुझे इस इंतज़ार की अज़ियत से निकाल दे, मेरे शौहर को मेरे पास भेज दे। मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती, मगर मेरी दुआओं में वो शिद्दत ना होती कि कहीं नाशुक्री ना कर बैठूं। इन दुआओं का असर ये हुआ कि मेरा सुहाग तो ना लौटा, लेकिन मैं जिस किसी को भी दुआ देती वो सुहागन हो जाती, सुहागन होती तो औलाद वाली बन जाती। इस सब ने मुझे मगरूर नहीं किया, मैं और भी आजिज़ हो गई। गुज़रते वक्त के साथ मैं पूरे गांव में मशहूर होने लगी। मेरी दुआ से लोगों को शिफा मिलने लगी। मैं इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मेरे दिल में कोई गिला नहीं था, लेकिन उस दिन चौधरी साहिब की बहू इकरा ने जब मुझे ये ताना दिया तो मैं अल्लाह के सामने रो पड़ी, शिकवा कर बैठी कि ए अल्लाह, अगर अब भी तूने मेरी न सुनी तो शायद ये ज़माना कभी अल्लाह वालों की दुआओं पर यकीन न करे। और फिर तुम सब जानती हो, उसके 1 हफ़्ते के बाद मेरा शौहर अचानक घर वापस आ गया। अल्लाह ताला ने इस उम्र में मुझे औलाद की नियामत से नवाजा और मैं माँ बन गई। वो मुझ तक किस तरह पहुँचा, ये एक अलग कहानी है। तुम उसे सुनोगी तो कहोगी कि वाकई मौजे अब भी होते हैं। नज़ीरा ये कहकर खामोश हो गई। मैं हैरत से उसे देखने लगी, जिसका चेहरा अब भी खुशी से टिमटिमा रहा था। मुझे अल्लाह ताला के इंसाफ पर यकीन हो गया। उस दिन मैं उसकी झोंपड़ी से निकली तो मुझे लगा कि ये दुनिया की अमीर तरीन औरत की रिहाइश गाह हो। इस वाक़े के 4 साल बाद भी मैंने वहीं पर ड्यूटी की। इस दौरान अल्लाह ताला ने नज़ीरा को ऊपर तले 3 बच्चों से नवाजा और तीनों बार मैं कुदरत के मुआवजे पर अशश कर उठी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई। अब मैं नहीं जानती कि नज़ीरा कहाँ है, लेकिन मैं जब भी किसी को उसकी कहानी सुनाती हूँ तो मेरा दिल ईमान से भर जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।